اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں کسی کا حکم نہ مانیں۔ اگر کوئی ایسا ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے برخلاف ہے، تو ایمان کا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کی بات نہ مانیں کہ جو ہمیں اللہ کے حکم کے برخلاف حکم دیتا ہے، بھلے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، وہ ہمارا استاذ ہو، وہ کوئی شیخ ہو، وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی افسر ہو، وہ جج ہو، وہ ڈی سی ہو، ڈی پی او ہو، کوئی بھی مقتدر ہے، حکمران ہے، بڑے سے بڑے عہدے کا حامل ہے، اور کوئی اس کے تحت ملازم ہے یا کوئی کام کرنے والا ہے یا عامت الناس ہے، ان تمام کا یہ حق بنتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو اس کے خلاف کسی کی بات نہ سنی جائے اور نہ اس کو مانا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ تصور دیا ہے، تین طرح کی اطاعتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے صاحبان امر ہیں، حکومت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پس اگر تمہارا آپس میں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں تین اطاعتوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن اطیعوا جو امر کا صیغہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کے لیے، جبکہ اولی الامر کے لیے مستقلاً اطیعوا کا ذکر نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلق مستقل اور غیر مشروط اطاعت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس کے رسول علیہ السلام کی ہے، یعنی ہر معاملے میں ہم جو بات مانیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی مانیں گے اور اس کے محبوب علیہ السلام کی مانیں گے، لیکن حکمرانوں کی یا ائمہ کی یا کسی کی بات بھی اگر ہمیں قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آئے تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم قرآن و حدیث کی بات کو ہی مانیں گے اور ان کے حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورۃ لقمان میں اللہ رب العزت نے ماں باپ جن کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم اللہ نے دیا ہے، جن کی بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، لیکن فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 15 میں، کہ اگر وہ دونوں یعنی ماں باپ کوشش کریں، تیرے ماں باپ، کہ وہ تجھے مشرک بنائیں، تجھے اللہ کا شریک بنانے پر ابھارے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی اطاعت نہ کرنا ماں باپ کی، ہاں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، لیکن اللہ کی نافرمانی میں تم ان کی بات نہیں مان سکتے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی، ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ اے میرے رب چونکہ تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، تو میرا منعم ہے، مربی ہے اور معطی ہے، مجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تو میں کسی بھی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس کے تحت مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں مراد یہ ہے کہ تمہارا کوئی افسر، تمہارا کوئی بڑے سے بڑا عہدے کا حامل، مقتدر یا استاذ یا شیخ، کوئی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو تم اس کی مدد نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی میں اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، صحیح بخاری یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، کتاب و اخبار الاحاد، اس میں امام بخاری نے حدیث روایت کی ہے، حدیث نمبر 7257 ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک گروہ کو بھیجا جنگ کے لیے، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، اور ایک بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امیر بنا دیا،
تو فَأَوْقَدَ نَارًا، اس امیر نے کسی معاملے پہ غصہ آیا ہوگا، اس نے آگ جلوائی اور سب لوگوں سے یہ کہا ادخلوها، کہ اس آگ میں داخل ہو جاؤ۔ فَأَرَادُوا أَن يَدْخُلُوهَا، بعض لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس آگ میں داخل ہو جائیں، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ امیر ہے اور اس کی اطاعت کرنا۔ تو دوسروں نے کہا کہ انما فررنا منہا، کہ ہم تو آگ کی وجہ سے ہی تو سرکار آگ سے بھاگتے ہوئے تو ہم حضور پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو فذاکروا للنبی علیہ السلام، انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے نافرمانی میں جو امیر کی اطاعت کرنا چاہتے تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ لو دخلوها لم يزالوا فيها الى یوم القیامہ، اگر وہ اس آگ میں داخل ہو جاتے تو وہ قیامت تک اس آگ میں رہتے، قیامت تک، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خودکشی کرنے سے منع فرمایا ہے تو اس کا امیر کا جو حکم تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے برخلاف تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت فی معصیت، معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں، یہ لا نفی جنس ہے، لا طاعت فی معصیت، معصیت میں یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ انما الطاعت فی المعروف، جو مخلوق کی اطاعت ہے وہ تو نیکی کے کاموں میں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں یہ رویہ بنانا چاہیے، ہمارے ہاں جب کوئی افسر کسی اپنے ماتحت کو حکم دیتا ہے تو ماتحت وہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن افسر کا حکم جیسا بھی ہو تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کے منافی رویہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔